ایران اپنے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو الوداع کہنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اب شو میں ہم اسی مدعے پہ بات کریں گے۔ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی سرکاری نماز جنازہ اور تعزیتی تقریبات کا اہتمام اس وقت مکمل کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تہران جا کر نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، جبکہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں وفد آلریڈی تہران پہنچ چکا ہے۔ اس سلسلے میں اور اس وقت جو ڈیولپمنٹ مشرق وسطیٰ میں ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طور سے ایران کچھ اور بات کر رہا ہے کہ ہم ٹیبل پر اس وقت US کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بڑے ہی خوش نظر آتے ہیں اس پورے معاملے میں، اور وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ایران ان کی ساری باتیں مان رہا ہے، ڈیل پہ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ یہ دو بہت ہی الگ باتیں ہیں، تو ان دونوں معاملات کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ہم۔ ایئر مارشل ریٹائر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سعید صاحب۔ سعید صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، صبح بخیر۔ سر سب سے پہلے تو آیت اللہ خامنئی صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ان کی تدفین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ایران میں بلکہ عراق میں بھی ایک تو ظاہری بات ہے کہ جو ان کی وہاں پر رسپیکٹ ہے، اس کے تناظر میں ایک سب سے بڑا ان کے ملک کا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور بہت انتظامات بہترین کیے گئے ہیں، لیکن پاکستانی ڈیلیگیشن یہاں سے وہاں پہنچے گا اور وہاں پر تمام تر جو آخری رسومات ہیں اس میں حصہ بھی لے گا۔ ایسے میں obviously ہمارے ریلیشن شپ جو ایران کے ساتھ ہیں اس میں پاکستان کی ڈیلیگیشن کا وہاں ہونا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس پوری صورتحال کو آپ کس طرح سے اینالائز کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو فیصل اور سعدیہ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے ایرانی پرسپیکٹیو سے یہ جو اگلے 4-5 دن ہیں وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، جو رہبر اعلیٰ تھے علی خامنئی صاحب، ان کی آخری رسومات ہیں، لیکن ایکچولی وہ ان رسومات کو ایران استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کا جو نام ایک طریقے سے برے طریقے سے دنیا میں پھیلایا گیا تھا پچھلے 25-30 سال سے، اس کو وہ کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس موقع کو استعمال کریں گے سب سے پہلے تو ڈیلیگیشنز کو بلا کے، تاکہ دنیا کو یہ دکھلا سکیں کہ ایران اتنا اکیلا نہیں آپ سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ اتنے بڑے اجتماعات کریں گے ایران اور عراق میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو یہ دکھلانا ہے کہ یہ جو رجیم ہے جو اس وقت ایران میں ہے اس کو کمپلیٹ بیکنگ حاصل ہے عوام کی، اور جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ یہاں رجیم چینج ہو، تو یہ ایک ایسا ایفرٹ تھی جو کہ پبلک اوپینین کے خلاف ہے۔ سو ایران چاہے گا کہ یہ جو اگلے 4 سے 5 دن ہیں ان کو ایک بہترین طریقے سے پروجیکٹ کیا جائے، پوری دنیا کا میڈیا ہوگا، سوشل میڈیا کور اپ کر رہا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 4-5 دن کے لیے سوشل میڈیا پہ یہ نیوز جو ہے یہ ٹاپ ٹرینڈز ہوں گے۔ سو اس طرح ایران جو ہے اپنے آپ کو ریوائیو کر رہا ہے، اور امید یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان 4-5 دنوں میں کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ امریکہ سے تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کو اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو اس کی امپلیکیشنز جو ہیں یا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ پھر گلف کنٹریز کو بھگتنا ہوگا۔ لیکن اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ ایک سپوائلر ہے، اور اگر آپ نے پچھلے 3 دن پہلے ان کے ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ سنی ہو تو انہوں نے مجتبیٰ خامنئی صاحب کو بھی ایز اے ٹارگٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ آج صبح سے خبریں آ رہی ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب کی جو میت ہے اس کو میرا خیال جو آزادی اسکوائر ہے اس میں آج صبح رکھ دیا گیا ہے، اور لیکن میرا خیال اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید مجتبیٰ خامنئی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ویزیبل نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز جنازہ وہی لیڈ کریں گے۔ ہاں اچھا سعید صاحب، میں ایک اس سے پہلے کہ میں ذرا کنٹمپریری معاملات میں آؤں، ایک چیز میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا۔ یو بینگ اے ویٹرن سر، آپ کو مجھ سے بہت بہتر پتہ ہے کہ جب آپ 2 بیلیجرنٹس میں سے اگلا جو ہے وہ آپ کا جو سب سے ٹاپ کمانڈر ہے اس کو ریموو کرے تو مورال جو ہے میدان جنگ میں وہ کتنا زیادہ نیچے چلا جاتا ہے، بٹ ایران کی سچویشن میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔
آیت اللہ خامنئی استعارہ تھے ایران کے اس کچھ سالوں کے نہیں دہائیوں کی ریزسٹنس کے. ان کو ریموو کر کے شاید استعمار سمجھ رہا تھا کہ جناب ہم نے وی ہیو اچیوڈ what we did in Venezuela and what we did in Afghanistan, Iraq and everything. بٹ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ کیسے آیت اللہ خامنئی نے یہ لیڈرشپ کانسنٹریٹ اپنے پاس نہیں رکھی بلکہ کس طریقے سے وہ لے کے چلے ہیں اس قوم کو, اس ملک کو, کہ ان کے جانے کے بعد بھی یہ لوگ لڑتے رہے ہیں اور اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کون جیتا کون ہارا یہ سب کے سامنے. فیصل دیکھیے, جب آپ کے اوپر سینکشنز لگتی ہیں نا تو آپ اگر اپنا ایز اے کنٹری دماغ استعمال کریں تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں یو کم اپ ود ونڈرفل سولوشنز. میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا پاکستان کی. دیکھیے پاکستان نے جتنی ترقی کی ہے سائنس ٹیکنالوجی میں, ڈیفنس ڈیولپمنٹ میں, وہ اس دور میں کی جب ہمارے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھیں. لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی دفاع کو مضبوط کرنا تھا اس لیے ہم نے اپنا دماغ استعمال کیا اینڈ وی کیم اپ ود ونڈرفل سولوشنز. اور ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے وہ ایران نے کی. 1979 سے ایران جو تھا وہ انڈر سینکشنز تھا اور ان کو اندازہ تھا کہ جلد یا بادیر جو ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کریں گی, کیونکہ یہ جو رجیم تھی جس کو ملا رجیم یا اسلامک رجیم کہا جاتا ہے وہ ویسٹ کو قابل قبول نہیں تھی. دوسرا یہ کہ جو اس علاقے میں بدماش تھا اسرائیل جو کہ فلی ویسٹرن بیک تھا, اس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز اس وقت تک فلفل نہیں ہو سکتے تھے جب تک ایران کو نیوٹرلائز نہ کیا جائے. سو ایران نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنے کمانڈ سٹرکچر کو بالکل چینج کر دیا. جس طرح دنیا نے پہلی مرتبہ ایسیمیٹرک وارفیئر دیکھی, اسی طرح فیصل پچھلے 4 مہینوں میں پہلی مرتبہ یہ جو اس کو موزیک کمانڈ سٹرکچر کہا جاتا ہے جو ایران نے انٹروڈیوس کیا, کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی جو ہے نا وہ سینٹرلائز کرنے کے بجائے ڈی سینٹرلائز کر دی, اور انہوں نے جو لوکل کمانڈرز ہیں ان کے ہاتھ میں ایسیٹس یعنی ملٹری ایسیٹس دے دیے اور ان کو یہ بتا دیا کہ جی کہ یہ ان کو بلا کے ان کی ٹریننگ کی گئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ جی کہ یہ ہمارا اوور آل وار اسٹریٹجی ہوگی اور آپ کا رول اس اسٹریٹجی میں یہ ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4 مہینوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایران کی کتنی بھی لیڈرشپ کو نکالتے رہیں, آپ نے ان کے کمانڈ سٹرکچر کو ویک نہیں کیا. سو یہ میرے خیال میں آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں بھی ایران کو آپ کو ایک کریڈٹ دینا پڑے گا کہ دے فاؤنڈ سولوشن آؤٹ آف نو ویئر. ایسا سولوشن تھا جو دنیا میں پہلے کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, لیکن اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ اٹ از اے ورکیبل کمانڈ اسٹرکچر. ایٹ دا سیم ٹائم ایز وی آر اسپیکنگ سعید صاحب, اس وقت ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر وارن کیا ہے کہ اگر اسرائیل یا یو ایس کوئی بھی اس پوری جو آخری رسومات ہیں اس کو سپوائل کرنے کے لیے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مؤثر جواب دیا جائے گا. اینڈ ویو سین اینڈ وی ور اسپیکنگ اباؤٹ دس ارلیئر ایز ویل کہ آپ ایران سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کچھ کریں گے اور وہاں سے ریٹیلیٹ نہیں ہوگا اور وہاں سے جواب نہیں آئے گا. بٹ وائل وی آر اسپیکنگ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ساری ضروری جو شرائط ہے وہ ایران مان رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ آن دا نائس ٹرمز ہیں ایز ہی سیز. اس سے تو یہی لگتا ہے ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں ایک ڈسٹرسٹ ہے ایک طرف اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. دیکھیے جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا وہ ہی از پلئنگ ٹو ہز اون گیلریز. ان کے سر کے اوپر مڈ ٹرم الیکشنز کھڑے ہوئے ہیں, ان کی پاپولیرٹی ریٹنگ بہت نیچے جا چکی ہے. 75% سے زیادہ جو امریکن پبلک ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے. پیپل ہیو اسٹارٹیڈ کوسچننگ کہ جی کہ وائی امریکن ٹیکس ڈالرز آر بینگ یوزڈ ٹو فائٹ این اسرائیلی وار. تو جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت بہت انڈر پریشر ہے اور وہ میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں اپنی پوسٹ کو استعمال کر رہے ہیں اپنے امیج کو قائم رکھنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی پبلک کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں ہم یہ جنگ ایکچولی جیت چکے ہیں اور ہم جو بھی آگے
پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے وہ ہمارے ٹرمز پر ہونے جا رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ فائدہ ہے کہ جو امریکن پبلک ہے نا سادیہ, وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ورلڈ افیئرز ایٹ آل. جب تک ان کے اپنا دال روٹی صحیح چل رہی ہے, ان کا اپنا بجٹ بالکل جس کو کہتے ہیں نا ویک ٹو ویک بجٹ ان کا ٹھیک چل رہا ہے, تو ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ بارڈرز کے باہر کیا کر رہی ہے. He is playing to MAGA, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ اسٹریٹجی ان کے حساب سے کامیاب ہو رہی ہے, کیونکہ وہ جہاں پوری دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ایز بینگ پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کو اتنا استعمال نہیں کریں گے, لیکن وہ دن بہ دن اس کا یوز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. میرے تو خیال میں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کو اتنا استعمال نہ کیا ہوتا تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیس ڈیل ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ شاید بالکل 1.5 مہینہ پہلے ہو چکی. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود, اینڈ ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے, اور کچھ ہی دیر میں غالباً جب جنازہ اس کا رسومات آخری رسومات کا آغاز بھی ہوگا, پاکستانی کنٹینجنٹ پہنچ بھی چکا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.